دین میں نکاح کرنے کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ بات ان کی ارشاد اچھی ہے، لیکن جی نکاح کے اندر دو باتیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو صلی اللہ اعلانیہ علیہ کرنے وسلم کو پسند فرمایا، ٹھیک حتیٰ کہ آپ نے وہ روایت سنی ہو کہ جس میں آپ نے دف بجانے تک کی اجازت دی، جس میں فرمایا کہ نکاح کو علل اعلان کرو۔ جی اس سے مراد یہ تھی کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ علل اعلان ہوتا ہے، اور جو غلط گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ چوری چھپے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ اعلان کر کے نکاح کیا جائے، حتیٰ کہ اگر دف بجانا پڑ جائے، کوئی خوشی کے اظہار کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پھول وول پہن لیے، پھول لٹا دیے، وہ تک کی دین اجازت دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پر نکاح ہو رہا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقہ ہے۔ جی اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معمول یہ تھا صلی کہ اللہ علیہ مسجد میں نکاح ہوتے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد میں نکاح کرنے میں برکت ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو مساجد میں نکاح کریں۔ ٹھیک اور دوسرا ایک ہمارے ایک غلط رواج پڑا جس کی میں ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہمارے کئی حضرات ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح اگر ہم مسجد میں، بسا اوقات مسجد میں مشکل ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں شادی ہال میں بھی بڑا مشکل ہے کہ بارات آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب منعقد کر کے گھر کے اندر یا کہیں پر، یا مسجد میں بھی جاتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا، کونے میں بیٹھ کر ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، چلے گئے، 4-5 لوگ بیٹھے خاندان کے، انہوں نے ایک مسجد میں نکاح کر لیا، اور پھر شادی ہال کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر نکاح شادی ہال میں کرنا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پہ ہو، 10 وہاں پہ حاضرین ہیں، اس میں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جی ان کو پتہ چلے کہ نکاح ہوتا کیا ہے،